بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، بھارت کو رافیل جنگی طیارے ملنے کے فوراً بعد ہی حسب توقع پاکستان کی مسلح افواج اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہادری اور دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے سامنے سے موثر کن وار کر کے بھارت کو بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ سرپرائز بھی ایسا کہ بھارت کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے ملنے والے سرپرائز کے بعد بھارت کی سلامتی اور دفاعی تیاریوں کو بھی زوردار دھچکا لگا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ رافیل طیارے ملنے کے بعد بھارت کی جانب سے کیے جانے والے ٹویٹس پر بھارت کو اپنے منہ کی کھانا پڑی، کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر بھارت کو ان ٹویٹس پر ایسے جوابات کا سامنا کرنا پڑا کہ بھارت کی پوری دنیا میں جاگ نسائی ہوئی، جس سے بھارت کا غرور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دراصل خبر یہ ہے کہ بھارتی رافیل جنگی طیاروں کی سیر کو توڑنے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دینے کے لیے انتہائی تباہ کن اور جنگی میدان کا بادشاہ کہلانے والا ہتھیار پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا ہے، جس کا نام سن کر نہ صرف بھارتی افواج کی صفوں میں بگدڑ مچ جائے گی بلکہ بھارتی افواج میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ پاکستان کے اس جدید اور تباہ کن جنگی ہتھیار کو بھارت کی موت کا سامان بھی قرار دیا جاتا ہے۔ آخر یہ ہتھیار کون سا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بھارتی رافیل جنگی طیاروں اور پاک فوج کی جانب سے دیے جانے والے سرپرائز سے جڑی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل شاہد لطیف نے مودی اور بھارتی فضائیہ کو بڑا چیلنج دے دیا ہے۔ ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل شاہد لطیف نے حالیہ انٹرویو میں بھارت کو اوپن چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اب بھارت کو رافیل طیارے مل گئے ہیں تو بھارت جب چاہے رافیل طیاروں کو میدان میں لے آئے۔ ہمارا JF-17 تھنڈر رافیل طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں رافیل اور JF-17 تھنڈر کے مقابلے کے بارے میں مزید کون کون سے سنسنی خیز انکشافات کیے، اس پر آگے چل کر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ دوستو، اس سے قبل کہ میں ٹویٹر پر بھارت کی ہونے والی رسوائی اور بھارتی زخموں پر نمک چھڑنے کا کام کرنے والے دفاعی ماہرین کے جوابات اور شاہد لطیف کی جانب سے کیے جانے والے سنسنی خیز انکشافات سے پردہ اٹھاؤں اور آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ پاک فوج کو بھارتی غرور خاک میں ملانے کے لیے کون سا تباہ کن ہتھیار دیا گیا ہے، میں آپ لوگوں سے اتنی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ حقیقت پر مبنی پاکستان کی دفاعی صلاحیت کی تمام تر معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات کے مطابق پاکستان کو مقامی طور پر تیار کیا جانے والا پہلے سے زیادہ جدید تباہ کن اور بھارت کی ناک میں دم کر دینے والا الخالد-1 مین بیٹل ٹینک دے دیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے الخالد-1 ٹینک کو پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ وہی ٹینک ہے جس کا نام سنتے ہی بھارت پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ 1965 کی ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ میں اس ٹینک نے بھارت کے نہ صرف در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے بلکہ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ در حقیقت یہی وہ جنگی ہتھیار ہے جسے جنگی میدان کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک اس وقت تک فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کوئی بھی ملک دوسرے ملک کی سرزمین پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اپنا جھنڈا نہ گاڑ دے۔ اس کام کو کرنے کے لیے کسی بھی ملک کی آرمی کا فیصلہ کن کردار ہوتا ہے، جو ٹینکوں کی مدد سے دشمن کے تابوت میں آخری کیل ٹونکتی ہے۔ گزشتہ دنوں الخالد-1 ٹینک کو اس وقت پاکستان آرمی کے حوالے کیا گیا جب بھارتی رافیل طیارے بھارتی فضائیہ میں شامل کیے گئے۔ الخالد-1 کو پاک آرمی میں شامل کرنے کے لیے پاکستان کی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں پاکستان، یوکرائن اور چائنا نے خصوصی طور پر دفاعی تقریب کا انعقاد کیا۔ نیوز کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اعلیٰ فوجی حکام نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں بتایا گیا کہ الخالد-1 ٹینک الخالد کی جگہ لے گا، جسے 1990 کی دہائی میں پاکستان اور چین نے مل کر بنایا تھا۔ مزید بتایا گیا کہ تقریب کے دوران الخالد-1 ٹینک میں عملی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس دوران نقل و حرکت، رفتار اور کنٹرول سسٹم میں دو طرفہ بندوق چلانے میں مصنوعی اور اسموک سکرین کا بہترین استعمال کر کے دشمن کو دو ٹوک پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر وطن عزیز کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم دشمن کی آنکھیں نوچ لیں گے۔ تقریب کے دوران چیئرمین HIT مینیجر جنرل سعید عامر رضا نے خود انحصاری کے ذریعے دفاعی صنعت میں جاری منصوبوں، HIT کی کامیابیوں اور اس کے ملکی دفاع میں کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب کے دوران ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی مصنوعات اور بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کی خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہماری دفاعی تیاریاں اور آپریشنل تیاریاں امن کو یقینی بنانے کے لیے ہیں، تاہم اگر دشمن نے اشتعال دلانے کی کوشش کی تو ہم اپنی پوری کوشش کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھرپور جواب دیں گے۔ دوسری جانب پاک فضائیہ کے ریٹائرڈ چیف مارشل شاہد لطیف نے بھارتی فضائیہ اور مودی کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ رافیل طیارے آ گئے ہیں تو دیر کس بات کی ہے، لے آؤ اپنے رافیل طیاروں کو۔
کیونکہ ہمارے JF-17 تھنڈر طیارے رافیل کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ 27 فروری کی تاریخ کو دوہرا کر ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا موقع مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ رافیل طیارہ بھی سو-30 طیارے کی طرح کا ایک 4th جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے جسے ہم نے 27 فروری کے دن مار گرایا تھا، اس لیے بھارتی رافیل طیاروں کو گیم چینجر کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا کہ JF-17 تھنڈر طیارہ 4th جنریشن سے آگے کا طیارہ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ رافیل طیاروں کے آ جانے سے بھارتی فضائیہ کو برتری حاصل ہو گئی ہے تو یہ بات قبل از وقت ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رافیل طیاروں کے انڈین فضائیہ میں شامل ہو جانے سے بھارت چین کو ٹکر دینے کے قابل ہو گیا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر بھارت کو میری یا تمام دفاعی ماہرین کی باتوں پر یقین نہیں آتا تو بھارت پھر آزما کر دیکھ لے، بھارت کا پہلے سے بھی زیادہ برا حال ہو جائے گا، جس کے بعد بھارت کو ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے 27 فروری کو کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں رافیل طیارے ملنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا اور دفاعی ماہرین کی جانب سے آنے والے رد عمل کو دیکھ لیں تو بھارت کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، جبکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ بھارت کو رافیل طیارے ملتے ہی ہر طرف سے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی رسوائی کا نہ رکنے والا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب بھارتی فضائیہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ بھارتی فضائیہ رافیل طیاروں کو بھارت تک پہنچانے میں فرانس کی جانب سے مہیا کیے جانے والی مدد پر فرانس کی شکر گزار ہیں، جس کے جواب میں ایک فرانسیسی دفاعی ماہر مائیکل بوس نے بھارتی فضائیہ کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ بھارت کو 5 رافیل طیارے گھر پہنچنے پر مبارک ہو، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت جلد فرانس کی دفاعی مارکیٹ اور رافیل جنگی طیاروں کی مارکیٹ ایک دم زمین بوس ہو جائے گی، کیونکہ بھارتی فضائیہ کے ماہر پائلٹ اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ رافیل جنگی طیارہ تباہ ہونے سے پہلے بحفاظت باہر نکلا جائے۔ بھارتی رسوائی کا یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا بلکہ بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھا گیا کہ خطرناک پرندوں کو بھارتی حدود میں داخل ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا جواب برطانیہ کے ایک شہری نے کچھ ان الفاظ میں دیا کہ ان خطرناک پرندوں کو ذرا دھیان سے سنبھال کر رکھنا ورنہ پاکستانی پائلٹ بخوبی جانتے ہیں کہ خطرناک پرندوں کا آسانی سے شکار کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ان خطرناک پرندوں کے لیے میرا میسج تو یہی ہے کہ اگر یہ پرندے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے گھونسلوں میں رہیں، اگر غلطی سے بھی سرحد عبور کرنے کی کوشش کی تو یہ کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ دوستو، اس وقت بھارتی غرور خاک میں ملتا ہوا دکھائی دیا کیونکہ زخموں پر نمک چھڑک جانے کے بعد بھارت کی جانب سے ایسی خاموشی اختیار کی گئی ہے جیسے بھارت کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، اگر آپ پاکستانی ماہرین اور پاکستان کے شیر دل جوانوں سے پیار کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں اپنے پیار کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔